من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. جو کوئی عاجلہ کا یعنی جلد ملنے والی چیز کا خواہش مند ہو کہ جو وہ کرتا بس دنیا میں فوراً نتیجہ سامنے آ جائے، اسے ہم یہی دے دیتے ہیں. یعنی جس کی نیت صرف دنیا کمانا ہے وہ اسے مل جاتی ہے، جو کچھ بھی جسے دینا چاہے. یہ بھی پھر اللہ کا فیصلہ ہے. پھر اس کی قسمت میں جہنم لکھ دیتے ہیں کیونکہ اس نے آخرت کے لیے کچھ کیا ہی نہیں. جسے وہ تاپے گا ملامت زدہ اور رحمت سے محروم ہو کر، یعنی پھر اس سے بھاگ نہیں سکے گا. اور جو آخرت کا خواہش مند ہو، ومن اراد الآخرہ، جس کی نظروں کے سامنے آخرت ہو، وسعى لها سعيها، اور اس کے لیے کوشش کرے جیسی کوشش کرنی چاہیے، وهو مؤمن، حالانکہ وہ مومن ہے، یعنی حالت ایمان میں، فأولئك كان سعيهم مشكورا، ایسے لوگوں کی کوششیں قابل قدر ٹھہری گی، ان کی کوششوں کا بدلہ دیا جائے گا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آخرت کا چاہنے والا بھرپور کوشش کرتا ہے. كُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ، ان کو بھی اور ان کو بھی، دونوں فریقوں کو ہم دنیا میں سامان زیست دیے جا رہے ہیں. یعنی دنیاوی زندگی کا سامان اس کو بھی ملتا ہے جو آخرت چاہتا ہے، اور اس کو بھی ملتا ہے جو دنیا چاہتا ہے. جتنا جس کی قسمت میں ہوتا ہے دنیا اس کو مل جاتی ہے. یہ تیرے رب کا عطیہ ہے، اور تیرے رب کی عطا کو روکنے والا کوئی نہیں. کوئی روک نہیں سکتا اللہ کو کہ فلاں کو نہ دے اور اس کو نہ دے، اس کے اپنے فیصلے ہیں، جس کو جو چاہے دے. مگر دیکھ لو دنیا ہی میں ہم نے ایک گروہ کو دوسرے گروہ پر کیسی فضیلت دے رکھی. یعنی آخرت کے چاہنے والے کے اندر ایک صبر و تحمل، حلم اور اچھا اخلاق ہوتا ہے، لیکن اس کے برعکس جو جلدی چاہتا ہے وہ تھڑ دلا ہوتا ہے اور بے صبرا ہوتا ہے، اور فوراً نتیجہ چاہتا ہے، نہ ملے تو ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. مگر دیکھ لو دنیا ہی میں ہم نے ایک گروہ کو دوسرے پر کیسی فضیلت دے رکھی ہے، اور آخرت میں اس کے درجے اور بھی زیادہ ہوں گے، اور اس کی فضیلت اور بھی زیادہ بڑھ چڑھ کر ہوگی. لا تجعل مع اللہ الہا آخر، تو اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنا، ورنہ ملامت زدہ اور بے یار و مددگار بیٹھا رہ جائے گا. یعنی یہ ہے دین کی تعلیم کا جسٹ، کہ سب سے پہلی چیز جس کی اصلاح ضروری ہے وہ یہ کہ اللہ کو ایک الہ مانا جائے. اگر یہاں سے قدم الٹا پڑ گیا کسی اور طرف، یعنی اللہ کی طرف جانے کے لیے سیدھا قدم رکھنا ہوگا، صحیح ڈائریکشن رکھنی. اگر یہاں سے پہلے قدم پہ ڈائریکشن فرق ہو گئی، اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنی خواہشات یا اپنی سوچوں کا مرکز بنا لیا، یا اس کے لیے سب کام کیے، تو پھر آئندہ خرابیاں ہی خرابیاں، پھر کوئی چیز درست نہیں ہو سکتی. تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے، نمبر 1 تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو مگر اسی کی، یعنی ایک اللہ کی. نمبر 2 والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، ماں اور باپ دونوں کے ساتھ، دونوں کے پاؤں تلے جنت ہے، جیسے ایک حدیث میں آتا ہے. معاویہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد میں جانے کے بارے میں مشورہ کرنے کے لیے حاضر ہوا. آپ نے فرمایا کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں. آپ نے فرمایا پھر انہی کی خدمت کو ضروری سمجھو، کیونکہ جنت ان دونوں کے قدموں کے نیچے ہے. عام طور پر ہم یہ سنتے ہیں کہ صرف ماں کے قدموں کے نیچے ہے، حالانکہ دونوں ہی کی اہمیت اپنی جگہ ہے. اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو کر رہیں، بڑھاپے میں تمہیں ان کی خدمت کی سعادت ملے، تو اف تک نہ کہو، بگڑنا نہیں. کیونکہ بڑھاپے میں وہ جب ان کی ذہنی قوت اور ان کی سوچ سمجھ کمزور ہو جاتی تو بعض اوقات ان سے ایسی باتیں ہونے لگتی ہیں جن سے انسان گھبراتا ہے، دل تنگ ہوتا ہے. تو فرمایا کہ اف بھی نہیں کہنا، انہیں جھڑک کر جواب نہیں دینا. کیونکہ انسان بعض اوقات جیسے بچوں کے ساتھ بات کرنے کا عادی ہوتا ہے، بچے 1 سے 2 بار کوئی بات کرے تو تنگ آ کے انسان ڈانٹنے لگتا ہے کہ چپ ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ. تو والدین کے ساتھ بچوں والا سلوک نہیں کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ایسے شخص پر لعنت کرے جس نے اپنے والدین کی نافرمانی کی یا ان کو گالی دی. یعنی وہ شخص اللہ کی رحمت سے محروم ہے، اور جو اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے پھر اس کے لیے کیا خیر ہو سکتی. بلکہ ان سے احترام کے ساتھ بات کرو، یہ ہم سب پر لازم ہے.
کہ والدین کے ساتھ ادب احترام کا سلوک، وہ کچھ بھی کریں، وہ زیادتی بھی کریں تو بھی ہمیں اجازت نہیں کہ ان کے ساتھ بدتمیزی کریں، کسی قیمت پر نہیں، یہ فرض کے درجے میں، اس کے لیے کوئی رخصت نہیں ہے. اور نرمی اور رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر رہو، یعنی عاجزی کے ساتھ معاملہ کرو، انہیں تڑی نہ دکھاؤ، دھمکیاں نہیں دو، بدتمیزی نہیں کرو، اور دعا کرو ان کے لیے زندہ ہیں جب بھی، فوت ہو جائیں جب بھی. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ اے اللہ ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے رحمت اور شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا تھا، جیسے ہی میرے لیے رحیم و شفیق تھے، اللہ تو بھی ان پر رحم فرما. تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے، یعنی ماں باپ کا احترام کر رہے ہو یا نہیں، اور کر رہے تو کیوں، نہیں کر رہے تو کیوں، یا یہ کہ ان کی کچھ چاپلوسی اور خوشامد کرتے ہو تو کیا ان کا مال ہتھیانے کے لیے یا واقعی ان کا حق دینے کے لیے. اللہ کو سب پتہ ہے نیتوں کا حال. اگر تم صالح بن کر رہو، نیک بن کے رہو، تو ایسے سب لوگوں کے لیے درگزر کرنے والا ہے جو اپنے قصور پر متنبہ ہو کر بندگی کے رویے کی طرف پلٹ آئے. نمبر 3، رشتہ دار کو اس کا حق دو، مسکین اور مسافر کو اس کا حق دو، ان کے حقوق تم پر لازم ہیں. اور کسی کا حق جب کوئی دیتا ہے تو وہ اس پر احسان نہیں جتا رہا ہوتا، وہ خوشی خوشی دیتا ہے، کیونکہ اسی کا نام عدل ہے، یہ اللہ کا حکم ہے. کیونکہ عام طور پر ان کی طرف سے ملتا کچھ نہیں یا بہت کم، جن میں نمبر 1 رشتہ دار عموماً لینے کی توقع رکھتے ہیں. تو اگر انسان اس وقت دے جب وہ دے تو پھر تو بات ختم ہو گئی، پھر تو آپ کچھ نہ اپنا فرض پورا نہیں کر پائے. وہ دیں یا نہ دیں، وہ اچھا سلوک کریں یا نہ کریں، انسان کو خود پرو ایکٹیولی اپنی طرف سے ان کے ساتھ اچھا کرنا ہے. دوسرا مسکین، وہ بیچارے بھی دینے کے قابل نہیں ہوتے، وہ بھی ہمیشہ لینے والے ہی ہوتے ہیں، تو ان کو بھی دیتے رہو. مت تنگا اور کہو کہ کب تک تمہیں کھلائیں، نہیں، اللہ نے آپ کے پاس ان کا حصہ رکھ دیا ہے تو خوشی سے ان کو دو. اللہ چاہتا تو ان کے پاس آپ کا حصہ رکھتا، پھر کیا ہوتا. تو شکر کریں کہ اللہ نے دینے والا بنایا. اور ابن السبیل، مسافر اپنے گھر میں کیسا بھی ہو، لیکن جب وہ اجنبی ہوتا ہے تو لوگ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے، وہ کہتے اس سے کیا فائدہ پہنچے، یہ تو چند دن کا مہمان ہے، چلا جائے گا. تو اس کا بھی حق اس کو دو، چاہے وہ مہمان کی شکل میں مسافر یا ویسے ہی کوئی اجنبی شخص ہے جو مسافر جس سے واسطہ پڑا ہے اور وہ ضرورت مند ہے. وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور فضول خرچی نہ کرو. إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ، کیونکہ فضول خرچ لوگ شیطانوں کے بھائی ہوتے ہیں. یعنی مال کو ضائع کرنے سے بچو، زائدہ ضرورت خرچ مت کرو. عام طور پر انسان کو جب اللہ تعالیٰ مال دیتا ہے تو انسان کے اندر بار بار اپنے ہی آپ کو سنوارنے، اپنے اوپر ہی خرچ کرنے کا شوق ہوتا ہے، اور وہ پھر کئی دفعہ نمود و نمائش کا ذریعہ بن جاتا ہے. اور اس کے ساتھ اس کا ہی بہن بھائی انتہائی مشقت میں، مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے، اس کا دکھ درد اس کو محسوس نہیں ہوتا، یا مساکین کو وہ نہیں دیتا. تو اس طرح صرف اپنے اوپر ہی اور بار بار اپنے اوپر خرچ کرتے چلے جانا، یہ پھر تبذیر میں آ جاتا ہے. ابو عبیدین سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن مسعود سے مبذرین کے بارے میں پوچھا. انہوں نے کہا یہ وہ ہیں جو ناحق خرچ کرتے ہیں، یعنی بلا ضرورت خرچ کرتے ہیں. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، تو وہ انسان کو بھی ناشکرا بنانے کی کوشش کرتا ہے. تو شکر گزاری کیسے ہے کہ جو اللہ نے مال دیا ہے اس میں اللہ کی خوشی کے لیے، اللہ کی رضامندی کے لیے، اللہ کی پسند کی جگہوں پر انسان دل کی خوشی سے خرچ کرے، بغیر کچھ احسان جتائے.